بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کی مثال وہ مقناطیس کی سی ہے۔ جس طرح مقناطیس اگر آپ کسی جگہ آپ اس کو چلائیں یا یعنی رکھیں یا اس کو ایسے گھمائیں تو جو بھی لوہے کے ذرات ہوتے ہیں نا وہ مقناطیس کی طرف کھنچتے ہیں، اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ باقی جو روڑے یا لکڑی یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں پلاسٹک وہ نہیں چپکتا، وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ اگر آپ خالص قرآن اور حدیث کی دعوت، ایمان خالص کی تبلیغ کریں گے نا تو جن کے اندر اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، ایماندار ہیں، ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، وہ ادھر آپ کی طرف کھنچیں گے۔ اسی لیے میں زور دیتا ہوں اپنے بھائیوں کے اوپر کہ جہاں بھی ہیں دعوت اللہ کا کام تیز کریں، جہاں نہیں ہے وہاں جاری کریں، اور سارے بھائی بولیں۔ یقین کیجئے یہ بولنے کا وقت ہے، اور کوئی اس میں ایسی بات کوئی ہمارا بھائی نہ کہے کہ میں نہیں بول سکتا ہوں۔ اللہ کے بھروسے کے اوپر جتنے آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر اور سادہ انداز میں بولیں گے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا، یقین کیجئے۔ آج کل کے ماحول کے اندر ہر دور میں یہ دعوت اسی انداز سے دی گئی ہے۔ تو پوری امید ہے انشاءاللہ، نہ صرف یہ کہ یہ جو توحید کی بنیاد کے اوپر جماعت اٹھی تھی، یہ بھی جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں یا باغیانہ روش اختیار انہوں نے کر لی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ آئیں گے اسی طرف، چونکہ یہ حق دعوت ابھی اپنی جگہ قائم ہے اور اسی شدت کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ بڑھائی جا رہی ہے۔ تو اس میں سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں ہماری طرف۔ بلکہ یہ جو دوسرے مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان سے بھی انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے ایک وقت آنے کے اوپر، جوک در جوک ہماری جماعت کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ جو دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ایمان خالص کی، اور جو ہم قائم رکھے ہوئے ہیں اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں گے۔ تو یہ لوگ ادھر آئیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ یہ جو محمد حنیف کا گروپ ہے یا یہ دوسرے باغیانہ روش اختیار، یہ بھی انشاءاللہ ادھر آئیں گے آہستہ آہستہ۔ باقی کچرا رہ جائے گا، یقین کیجئے سب کے اندر کچرا رہ جائے گا۔ اور یہ خاص کر یہ جو قادیانی ہیں یا شیعہ ہیں، یہ اس دعوت کی طرف ان کے آنے کے بہت کم چانسز ہیں، یعنی بحیثیت جماعت۔ باقی ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل کے کم تعداد میں وہ بھی آنے کے چانس موجود ہیں، لیکن بحیثیت جماعت جو ہے یہ بہت ہی کٹر قسم کے توحید کے انکاری ہیں، توحید کے دشمن ہیں۔ اور ان کے پیچھے واقعہ ہی صحیح یہ کہا معراج صاحب نے کہ اسرائیلی جو ایجنسیاں ہیں اور اسرائیلی نظریات ہیں وہ کام فرما ہے۔ اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ یہ جو ایران عراق جنگ ایک عرصہ، میرے خیال 12 سال یہ جنگ رہی تھی، تو جہاں عراق کو روس کی سپورٹ حاصل تھی تو ایران کی سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل۔ آپ اندازہ لگائیے، اسرائیل جو ہے اس کے وہ جو ہے نا اسلحہ اور اس کی یہ ساری چیزیں اس تک پہنچ رہی تھی۔ تو یہ بھی اندر سے ایک ہی ہیں، حالانکہ عام طور پر یہ جلوس نکالتے ہیں کئی دفعہ اسرائیلیوں کے خلاف، کیا نام ہے، یہ جو ایرانی ٹائپ لوگ ہیں یہودیوں کے خلاف نکالتے ہیں، لیکن ان کے نظریات بہت ملتے ہیں اور ان کے آپس میں تعلقات بہت گہرے ہیں، ان کی دوستیاں اندروں اندر بہت گہری ہیں۔ تو آخری جو بڑا مارکا لگے گا نا وہ انہی کے ساتھ لگے گا، مومنوں کا۔ اور دجال بھی خروج جو کرے گا وہ انہی کے اندر سے کرے گا۔ اصفہان اندازہ لگائیے، ایران کا شہر، وہاں سے یہ 70,000 یہودی، 70,000 یہودی اس وقت اس کا ساتھ دیں گے، جو ہر اول دستہ اس کا دجال کا بنے گا۔ تو آپ غور کیجئے کس طرح یہ آہستہ آہستہ ادھر وہ چھا چکے ہوں گے، اور وہ ان کا آپس میں کتنا گٹھ جوڑ ہے۔ باقی جس طرح اسرائیل کے اندر انہوں نے، فلسطین کے اندر یا اس زمین کے اندر انہوں نے پہلے شروع میں زمینیں خریدیں، پوری دنیا سے آہستہ آہستہ ادھر شفٹ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ان کو تھوڑی سی جگہ ملی اور پھر کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ تو بیٹھنے کے ہم خود بنا لیں گے، وہ کام انہوں نے کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کا قادیانی پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے اتنا۔ بڑی بڑی زمینیں یہ خرید کے اپنے بڑے بڑے مراکز وہاں انہوں نے بنائے ہیں، جہاں عام لوگوں کی رسائی بھی نہیں ہے، کوئی جا بھی نہیں سکتا، ایسا مضبوط ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس طرح فوجی طرز عمل کے اوپر ہوتا ہے معاملہ۔ اور کسی دور میں یہ اسی طرح کا اعلان کر دیں گے، اور پیچھے ان کی جو جتنی شیطانی قوتیں ہوں گی وہ ان کا ساتھ دیں گی۔ بہرحال ان کا بھی ایک ہی علاج ہے، بہترین انتقام جو ہے وہ ایمان خالص کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، یہ اس جال کو توڑے گی۔
اور جب مومنوں کی مخلص مومنوں کی جب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ نہ کوئی یہ نقلی داتا دستگیر رہیں گے، نہ مشکل کشا رہیں گے، اور نہ ہی یہ کھوٹی قسمت کھری کرنے والے، یہ سارے ان مسلمانوں کے مندروں کو، ان مزاروں کو گرا دیا جائے گا، اور واسطے وسیلے جمہوریت اور پیری مریدی سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر ایک بڑے لیول پر کفر و شرک کو للکارا جائے گا، اور یہ دین کی دعوت پھیلے گی، اور آہستہ آہستہ ساری فوجیں، ساری طاقتیں اس کے آگے سرنڈر کریں گی، اور ایک وقت اس زمین کے اوپر آئے گا کہ 7 سال تک ایک کافر مشرک اس زمین کے اوپر نہیں ہوگا، یقین کیجئے، نہ یہودی ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ ہندو ہوگا، نہ دیریا ہوگا، نہ کوئی یہ سلفی ہوگا، نہ یہ صوفیزم ہوگی، اور نہ ہی یہ سجدہ تعظیمی والے ہوں گے، سارے کے سارے زمین کے اوپر یہ اللہ کو سجدے کے قائل لوگ ہوں گے۔ اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ امیر المومنین اس دور کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ یہ بیت المال کھلا ہے، جس کو جتنا جی چاہے مال لے لو، اور وہ آگے سے کہے گا امیر المومنین جو اپنے مالوں کو میں ایک سجدہ کرتا ہوں نا، یہ آپ کی ساری بیت المال سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اس طرح ایمان کا زور ہوگا، اور اس سجدے کا اتنا احترام ہوگا۔ آج کوئی ویلیو نہیں ہے، انہوں نے ظالموں نے اللہ کے علاوہ کوئی پیروں کو سجدے کر رہے ہیں، کوئی مزاروں کو سجدے کر رہے ہیں، کوئی یوسف علیہ السلام کو سجدے ثابت کر رہے ہیں، سب کے دماغوں کے اندر شرک ہے، ان کی رگوں میں شرک ہے، ان کے پٹھوں میں شرک ہے، ان کے خون میں شرک ہے، ان کی سانسوں میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک اور کفر کے جال کو توڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، منظم طریقے سے پوری طرح، جس طرح ایک پلاننگ کے ذریعے توحید کی دعوت اس کو پھیلایا جائے، اور اتنا ہمارا نظم مضبوط ہو، آپس میں محبت، رحماں بینہم واشد الکفار، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ مار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ آپ دیکھیے یہ جو آج کل خبریں آ رہی ہیں آگے پیچھے، یہ خالص دنیا کی خاطر، جمہوریت کی خاطر اس قدر اپنی سردر کی بازی لگانے کے لیے نوجوانوں کا خون کھول رہا ہے، اور اپنی جوانیوں کو یہ بالکل گویا ضائع کر رہے ہیں اس انداز سے کہ چاہے دنیا میں ان کو اقتدار مل جائے، پاکستان کو جو مرضی بنا دیں، جتنی مرضی خیر خواہ ریاست بنا دیں، لیکن جنت نہیں جا سکیں گے۔ لہذا جس نے اپنی جوانیوں کو امر کرنا ہے، جو صحیح معنوں میں وہ لگژری لائف اور عیش و عشرت کے شوقین ہیں، خوشبوؤں کے شوقین، اچھے کپڑے کے شوقین، اونچی اونچی بلڈنگوں اور عمارتوں کے شوقین، بہترین سواریوں کے شوقین، بہترین جیون ساتھی اور نوکر چاکروں کے شوقین، بہترین لذت والے کھانوں کے شوقین ہیں، وہ ادھر آئیں، ایمان کی دعوت کی طرف آئیں، توحید کی دعوت کی طرف آئیں، رد شرک اور کفر بالطاغوت کی دعوت کی طرف آئیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہے صحیح معنوں میں عقل مندی، اور یہ ہے صحیح معنوں میں خوش بختی۔ اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ ہم ایمان خالص کے اوپر ڈٹ جانا چاہتے ہیں، اور ڈٹ گئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے۔